اہل بیت طہار کی رات سجدوں میں گزری، دعاؤں کے اندر گزری، استغفار میں گزری اور قرآن کی تلاوت کے اندر گزری۔ پھر قرآن کے ساتھ رشتہ کیسے بتایا ہے کہ جب صبح سر کٹا ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے اور آج تک کائنات میں ایسا منظر نہیں کسی نے دیکھا ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، انہوں نے کہا قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ آیت قرآن کے اندر موجود تھی۔ کوئی غیر مسلم یہ پوچھ سکتا تھا تم کہتے ہو تمہارا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، بتاؤ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ شہید کی زندگی ہمارے شعور میں تو آتی نہیں، یہ تو رب کریم میں قرآن نے کہہ دیا تھا کہ شہید کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آنے والی، لیکن غیر مسلم کو جو آج پہ ایمان ہی نہیں رکھتا اسے ہم کیسے سمجھاتے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں حضرت امام علی مقام نے یہ مسئلہ حل کر دیا، فرمایا قرآن کا دعویٰ تھا میدان کربلا تک کہ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا سر کٹا، نیزے کی نوک پہ چڑھا، پھر قرآن کی تلاوت کی تو کائنات کو دکھایا کہ شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے دکھایا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ حضرات عزیزکار، یہ ہے امام علی مقام کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسے جڑتا رہا۔ آج بھی اہل بیت طہار کے افراد کی ہسٹری کو آپ پڑھے، تاجدار گولڑا کی باتیں پڑھ رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ کتنا گہرا ان کا ادراک ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں سرحد کے ضلع کے اندر سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں سوال بھیجے، آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ الفتوحات الصمدیہ کے اندر نقل ہے، آپ نے پھر اس کے اندر اپنی طرف سے 12 سوال لکھے اور ساتھ ایک جملہ بھی کہا جو اس وقت علماء موجود تھے۔ فرمایا یہ جو فقیر سوال لکھ رہا ہے، فرمایا قیامت آ سکتی ہے یہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پوچھا حضور کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ ان علوم کا تعلق صدری علوم سے ہے اور یہ صرف اولاد فاطمہ کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کسی اور کے حصے کا یہ مقدر ہی نہیں ہے، جو فیضان علی چلتا آیا ہے۔ فرمایا جن کے پاس وہ ہوگا وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ حضرات عزیزکار، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل بیت طہار کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہمارا بھی قرآن کے ساتھ وہ تعلق جوڑ دے، وہ رشتہ جوڑ دے۔ امام علی مقام کی قربانی اسلام کے نظام کو بچانا، قرآن کے نظام کو بچانا۔ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے جس کے لیے اتنے مقدس وہ اپنی جانیں پیش کر دی ہیں۔ آج صبح میں پڑھ رہا تھا حضرت علی اکبر، حضرت عباس، یہ وہ دو خوبصورت ہاشمی جوان تھے کہ جب بازار میں نکلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کے ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ ہم شکل پیغمبر تھے۔ اتنی مقدس ہستیاں میدان کربلا میں پیش کر دی ہیں۔ خود آپ کی اپنی رات کتنی قیمتی ہے، پورے خان وعدہ کا ایک فرد کتنا قیمتی ہے، یہ خالی باتوں تک نہ رکھا جائے کہ وہ شہادت ہوگی یا ایک بڑا واقعہ ہو گیا، یہ بھی دیکھا جائے یہ واقعہ ہوا کیوں تھا، یہ اتنا بڑا قدم اٹھا کیوں تھا، یہ اتنی بڑی قربانی دی کیوں تھی کہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے آپ نکل پڑے کہ صبح 9 کو تو حج ہونا تھا۔ لوگ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج کا شعور، حج کی ویلیو، حج کی قدر امام علی مقام سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ کہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ طواف کعبہ کیا ہوتا ہے، عرفات کے اندر ٹھہرنا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ میں رکنا کیا ہوتا ہے؟ امام سے بڑھ کر کون ہوگا جو دین کے اس رکن کو سمجھتا ہوگا؟ لیکن وہ رکن کو ترک کر دیا ہے۔ اس سفر پہ نکلے ہیں، روکنے والے بھی بڑے محبت والے بھی تھے، بڑے مخلص مشورہ دینے والے بھی تھے، لیکن نہیں رکے، پھر بھی میدان کربلا میں پہنچے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا پھر عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، سب کو لے کر آنا۔ یہ سارا منظر کیا بتاتا ہے کہ حسین کہتا ہے حج بھی چھوڑ سکتا ہوں، مکہ مکرمہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک ایک فرد کو تیار کر کے میدان کربلا میں روانہ کر سکتے ہیں۔ ارے ان کے گلوں کو کٹتا ہوا حسین دے سکتا ہے، لیکن حسین قرآن کے نظام میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی اگر تیرے اور میرے کردار سے قرآن میں تبدیلی آتی رہے، صبح و شام تیرے عمل سے قرآن کی مخالفت ہوتی رہے، تیرے عمل سے اللہ کے احکامات پامال ہوتے رہیں، تو پھر تو سمجھ کہ تو کس کی فکر کو اپنانا چاہتا ہے۔ حسینی فکر یہ ہے کہ تیرے عمل سے، تیرے کاموں سے، تیری شب و روز سے، تیرے کاروبار کے اندر، تیری زندگی کے معاملات کے اندر
قرآن کا نظام ہونا چاہیے، اسی سے عروج ملتا ہے، اسی سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرات تجربکار، اس نظام کی خاطر جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آئیے اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات کے اندر اس نظام کو لے کے آئیں، اور یہی اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی محبت عظیم نعمت ہے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں میں صبح و شام خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اولاد رسول کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔